السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقدس اسلامک آفیشیل چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب کو سننے والے ہیں، تو بنا کسی دیر کے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی جو ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو چکے ہیں، ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی جا چکی ہے، جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ ان کی نماز جنازہ 2 مرتبہ پڑھائی گئی۔ پہلی مرتبہ تبریز میں پڑھائی، جہاں تبریز اور اطراف سے ہزاروں افراد پہنچے۔ دوسری مرتبہ نماز جنازہ ایرانی دارالحکومت تہران میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے پڑھائی۔ اس میں ایران بھر سے لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ نہ صرف ایران بلکہ دنیا بھر سے مسلم ممالک درجنوں وفود بھی پہنچے۔ اسرائیل کے خلاف برسر پیکار حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے بھی بطور خاص ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ناظرین، نماز جنازہ کے بعد اب ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ ابراہیم رئیسی جنت میں جائیں گے یا نہیں۔ نماز جنازہ میں لاکھوں افراد کی شرکت کو دیکھ کر بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی صدر حادثے میں شہید ہوئے اور شہید ہمیشہ جنت میں جاتے ہیں۔ لاکھوں لوگوں کے دلوں میں ابراہیم رئیسی کا پیار بھی اس چیز کی شہادت ہے کہ وہ جنتی ہیں، جبکہ دوسرا طبقہ بھی ہے جس کا کہنا ہے کہ کسی کے جنازے میں لوگوں کی تعداد کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ فلاں شخص جنتی ہے یا نہیں۔ ابراہیم رئیسی ایک ملک کے صدر تھے تو ظاہر ہے ان کے جنازے میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کرنا ہی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی دونوں طبقات کی سوچ سے متعلق بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیا ابراہیم رئیسی جنت میں جائیں گے یا نہیں۔ اس تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو پیش آنے والے حادثے سے متعلق بھی بتا دیں کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا، کب ہوا، اس پہ کسی اور ملک کا یا خاص طور پر امریکہ کا ہاتھ تھا یا نہیں۔ آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ ناظرین، سازشی نظریات بہت زیادہ ہیں۔ کیا ہیلی کاپٹر کو ہیک کیا گیا تھا؟ کیا اس کے پیچھے اسرائیل یا امریکہ تھا؟ کیا موسم کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی گئی یا پھر پائلٹ ہی اس حادثے کا ذمہ دار ہے؟ کیا حادثے میں کوئی فاؤل پلے کا اشارہ بھی ملتا ہے؟ ناظرین، یہ سب سوالات شاید ختم ہو جاتے اگر ایرانی عہدیدار غلام حسین اسماعیل اور امریکی محکمہ خارجہ اس معاملے میں نہ بولتا۔ سب سے پہلے تو غلام حسین اسماعیل کی بات کریں۔ یہ شخص ایرانی صدر کا چیف آف سٹاف ہے۔ 3 ہیلی کاپٹروں کے قافلے میں سے ایک ہیلی کاپٹر میں غلام حسین بھی سوار تھے۔ انہوں نے ایرانی میڈیا کو حادثے کے فوری بعد ایک انٹرویو دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم 3 ہیلی کاپٹر میں سفر پر روانہ ہوئے۔ جب ہیلی کاپٹروں نے تبریز کے لیے دوپہر 1 بجے پرواز شروع کی تو اس وقت موسم ٹھیک تھا۔ پرواز کے 45 منٹ بعد صدر رئیسی کے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے دیگر ہیلی کاپٹروں کے پائلٹوں کو احکامات دیے کہ وہ قریب موجود بادل سے بچنے کے لیے اپنے ہیلی کاپٹروں کو مزید بلندی پر لے جائیں۔ صدر رئیسی کا ہیلی کاپٹر دیگر 2 ہیلی کاپٹروں کے درمیان میں تھا۔ بادلوں کے اوپر پرواز کے 30 سیکنڈ بعد ہمارے پائلٹ نے نوٹ کیا کہ صدر کا ہیلی کاپٹر غائب ہو گیا ہے۔ ہمارے پائلٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ فضا میں چکر لگائیں اور صدر کے ہیلی کاپٹر کو تلاش کرے۔ تاہم کئی کوششوں کے باوجود ریڈیو آلات سے رابطہ نہ ہو سکا۔ غلام حسین اسماعیل کے مطابق ہمارا پائلٹ پرواز کو نیچے اس لیے نہیں لا سکتا تھا کیونکہ بادل موجود تھے۔ چنانچہ پرواز جاری رکھی گئی اور قریبی تانبے کے کان پر اسے اتار لیا گیا۔ وزیر خارجہ حسین امیر اور صدر کے حفاظتی یونٹ کے سربراہ کو کئی بار فون کیا گیا مگر انہوں نے جواب نہیں دیا۔ صدر کے پائلٹ کیپٹن مصطفی سے رابطہ کیا گیا مگر وہ بھی جواب نہیں دے سکے۔ رابطے کی کوشش کے دوران جنہوں نے کال اٹھائی وہ تبریز میں نماز جنازہ کے پیش امام محمد علی آل ہاشم تھے۔ آل ہاشم کی حالت اچھی نہیں تھی، تاہم انہوں نے تصدیق کی کہ صدر کا ہیلی کاپٹر وادی میں حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ جب حادثے کی جگہ کا معلوم ہوا تو میتیں دیکھ کر اندازہ ہوا کہ صدر اور دیگر اہلکار موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے۔ تاہم آل ہاشم کی موت کئی گھنٹے بعد ہوئی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ اس حادثے کے بعد ایران کے روایتی حریف امریکہ کا کیا موقف تھا اور امریکہ کا حادثے سے متعلق کیا کردار ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہیلی کاپٹر امریکی ساختہ تھا تو یہ باتیں بھی زیر گردش ہیں کہ شاید امریکہ نے ہی اس ہیلی کاپٹر کے سسٹم کو ہیک کیا اور اس کو گرنے پر مجبور کر دیا۔ جیسے F-16 طیاروں کا سسٹم تو اپنا ہے مگر اس کو آٹو پائلٹ کے ذریعے زمین سے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لہٰذا یہ بات بعید از قیاس نہیں۔ اور پھر ترک میڈیا نے جو تہلکہ خیز انکشافات کیے، ان سے ایسے نظریات کو مزید تقویت ملتی ہے۔ ترکی کے میڈیا نے جب حادثے کی اپنے طور پر تحقیقات کرائی تو انہوں نے کئی ایسے باتیں پائیں جو خلاف معمول تھیں۔ انہوں نے جو تجزیاتی رپورٹ شائع کی اس میں سوال اٹھائے کہ آخر صدر ابراہیم رئیسی نے 30 سال پرانا امریکی ہیلی کاپٹر ہی کیوں استعمال کیا؟ اس سے پہلے وہ روسی میڈ ہیلی کاپٹر میں سفر کرتے تھے۔ 3 ہیلی کاپٹروں میں عین وقت پر مسافروں کی ترتیب کیوں بدلی گئی؟ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان اور تبریز کے گورنر مالک رحمتی کو ہیلی کاپٹر نمبر 2 میں سفر کرنا تھا مگر آخری لمحے میں تبریز کے پیش امام محمد آل ہاشم کو بھی اتار دیا گیا۔ تینوں ہی صدر رئیسی کے ہیلی کاپٹر میں تھے اور حادثے میں ان کے ساتھ ہی جاں بحق ہوئے۔ ایرانی صدر کے لیے پائلٹ کا چناؤ ماضی میں
پاسداران انقلاب کے اہلکاروں میں سے کیا جاتا تھا، تاہم اس بار ان کے پائلٹ کا تعلق آرمی سے تھا۔ یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ صدر کے ہیلی کاپٹر میں 3 مختلف ٹریکنگ نظام نصب تھے، جن میں GPS اور ٹرانسپورٹڈ بھی شامل تھے، مگر اس کے باوجود حادثے کے بعد ہیلی کاپٹر کے مقام کا فوری تعین نہیں کیا جا سکا۔ یہ سوالات اپنی جگہ تھے، مگر امریکہ نے بھی اس موقع پر ایسا غیر انسانی اور غیر اخلاقی کام کیا جس کو سن کر ہر کوئی امریکہ کے لتے لے رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان سے جب پوچھا گیا کہ انہوں نے حادثے کے بعد کیا کیا تو ان کے اعلیٰ افسر میتھیو ملر نے بتایا کہ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد ایران نے امریکہ سے مدد طلب کی تھی، مگر ہم نے انہیں مدد فراہم نہیں کی۔ ایرانی حکومت خراب موسم میں 45 سال پرانا ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کے فیصلے کی ذمہ دار ہے۔ پابندیوں کی وجہ سے ایرانی حکومت اس دہائیوں پرانے ہیلی کاپٹر کے خراب پارٹس بھی تبدیل نہیں کرا سکی تھی، جس کی مرمت کا کام ایران میں ہی کیا جاتا تھا۔ اس بارے میں جب میتھیو ملر سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ایران پر لگائی گئی پابندیوں کے لیے بالکل معذرت نہیں کریں گے، ایرانی حکومت پر پابندیاں جاری رکھیں گے۔ ایک ملک کا صدر، وزیر خارجہ اور دیگر اعلیٰ عہدیدار مر گئے، مگر امریکہ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ہر شعور رکھنے والا شخص امریکہ کے اس کٹھور پن پر نہ صرف حیران بلکہ سخت غصے میں بھی ہے۔ ناظرین، اب بات کریں گے ایرانی صدر کے جنت میں جانے یا نہ جانے کے گمان کی، تو اس بارے میں علماء دین نے واضح طور پر بیان جاری کر رکھے ہیں اور وقتاً فوقتاً جاری کرتے بھی رہتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اس بارے میں بیان کرتے ہوئے بتایا، عام طور پر ہم انسان یہ بتا ہی نہیں سکتے فلاں شخص جنت میں جائے گا یا جہنم، کیونکہ ہم جج نہیں، ہم کسی انسان کے ذہن اور دل کو نہیں پڑھ سکتے۔ جج اللہ تعالیٰ ہے۔ فرض کریں کہ کوئی شخص ایک ٹیسٹ کے لیے جاتا ہے اور وہاں 100 طلبہ ٹیسٹ دے رہے ہیں اور تمام یہ ایک کلاس میں پڑھتے ہیں۔ اگر وہ شخص پورا کلاس اٹینڈ کرتا رہتا ہے تو اس کو معلوم ہوگا کہ فلاں طالب علم پڑھائی میں اچھا ہے، فلاں پاس ہونے کی قابلیت رکھتا ہے، اور فلاں طالب علم تو پڑھائی میں بہت ہی کمزور ہے، وہ تو فیل ہی ہوگا۔ دوسروں کو 1 سال کے لیے جان کر ہم نے اندازے لگا سکتے ہیں کہ کوئی پاس ہوگا یا فیل۔ موت بھی ایسے ہی ہے، جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص زندگی میں بہت اچھا تھا، اس نے فلاں اچھے کام کیے تو وہ جنت میں ہی جائے گا، مگر حتمی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ ہماری زندگی کے ٹیسٹ پیپر اللہ تعالیٰ نے چیک کرنا ہے، اسی نے ہمیں نمبر دینے ہیں اور اسی نے ہمارے جنت یا جہنم میں جانے کا فیصلہ کرنا ہے۔ جیسا کہ امتحان دینے کے بعد ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ پاس ہو جاؤں گا یا فیل، مگر یہ نہیں بتا سکتا کہ کتنے نمبر لے کر آؤں گا۔ ہم مرنے والے کے بارے میں اندازے لگا سکتے ہیں کہ فلاں شخص اچھا مسلمان تھا، اس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کو لوٹا نہیں، ایک خدا کو مانتا تھا، خدا کا شریک نہیں ٹھہراتا تھا، اس کے آخری نبی کو مانتا تھا، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ فلاں شخص برا انسان تھا، برے اعمال کرتا تھا، دھوکے دیتا، لوگوں کو لوٹتا اور جھوٹ بولتا، خدا کو نہ مانتا اور اس کا شریک ٹھہراتا تھا، تو یہ جہنم میں جائے گا، مگر حتمی نتیجہ قیامت کے دن ہی ملے گا۔ فلاں شخص جنت میں کتنے درجے پائے گا اور فلاں شخص جہنم میں کتنے درجے تنزلی میں ہوگا، دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے وہی فیصلہ کرے گا کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ اس دن تمام انسانوں کو اٹھائے گا، سب اکٹھے ہوں گے اور پھر انہیں فیصلے دیے جائیں گے، تو ہم جو بھی اندازہ لگائیں وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط۔ قرآن پاک کی سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشتا جو اس کا شریک ٹھہرائے، اور شرک کے علاوہ دوسرے گناہ جسے چاہے بخشتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا ہی گناہ کیا۔ تو ایک انسان ہونے کے ناطے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فلاں شخص 100% جہنم میں جائے گا اگر اس نے شرک کیا۔ باقی جو بھی انسان ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں معاف فرما دے تو وہ جنت میں جگہ دے۔ So what you assume may be right, may be wrong. The exact marks is, therefore when a person dies, you can assume, God willing, inshallah, he will go to heaven. God willing, inshallah, this person, used to do shirk, he used to associate partners, he used to rob, he used to rape, he used to cheat, he will go to heaven. You can assume. So I as a person can only say 100% a person will go to hell as if he has done shirk. All the other human beings, if he does some sin, if Almighty God wants to forgive him, he may forgive him. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک کے علم کی روشنی میں یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ ہم صرف اندازہ ہی کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص اپنی زندگی میں کیسا تھا۔ اگر وہ اچھا مسلمان تھا تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے جنت میں چلا جائے، مگر حتمی طور پر اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ کوئی جنت میں جائے گا یا نہیں۔ ہمارے ہاتھ میں یہ نتیجہ نہیں۔ صرف مشرک سے متعلق ہم واضح طور پر بتا سکتے ہیں کہ وہ جہنم میں لازمی جائے گا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ صدر ابراہیم رئیسی نے کبھی شرک نہیں کیا ہوگا، بلکہ انہوں نے تو اقوام متحدہ میں قرآن پاک ہاتھ میں تھام کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی تھی۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب آپ کو پسند آیا ہوگا، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک جب بھی بات کرتے ہیں قرآن اور حدیث کے مطابق بات کرتے ہیں۔
تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھی ہوگی۔ مزید ہی ایسی اسلامک ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔